آج ہم جنوبی ایشیا میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی جو پیچیدہ صورتحال ہے اس پر کچھ گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے جیسے ووڈرو ولسن سینٹر کی بات چیت، scroll.in کے ڈسکشنز اور کچھ تعلیمی مضامین بھی ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ ان سب سے اہم باتیں نکال کر سمجھیں کہ آخر اس خطے میں یہ جمہوری سفر اتنا مشکل کیوں رہا ہے۔ جی، اور ان ذرائع کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات تو بہت واضح نظر آتی ہے کہ ایک طرف عوام ہے، عوام میں ایک خواہش ہے جمہوری نظام کی، وہ مزاحمت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ادارے وہ کمزور ہیں، سیاسی کلچر میں کچھ مسائل ہیں، ماضی کا بوجھ بھی ہے، تو یہ ایک مسلسل کشمکش ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کی شروعات آسما جہانگیر کی میراث سے کرتے ہیں۔ ووڈرو ولسن والی گفتگو میں ان کی ہمت کا، ان کی بے باکی کا بار بار ذکر تھا، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے۔ جی بالکل۔ ان کی بیٹی منیزہ جہانگیر نے وہ 1983 کی جیل والی بات بتائی اور پھر جنرل مشرف کے خلاف وہ نعرے۔ کمال کی ہمت تھی ان کی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، HRCP اور AGH لیگل ایڈ سیل، یہ آج بھی آپ دیکھیں مظلوموں کی ایک آواز ہیں۔ اور عائشہ جلال نے بھی ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا تھا کہ وہ سیاست میں تو نہیں تھیں، مطلب رسمی سیاست میں، باہر رہ کر۔ ہاں، باہر رہ کر بھی ان کا اثر سیاسی میدان پر بہت گہرا تھا۔ کشمیر پر بھی ان کا جو نظریہ تھا وہ تھوڑا مختلف تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ فوجی تسلط کا ایک جواز ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے اور یہ ہمیں خطے کے جو وسیع تر مسائل ہیں ان کی طرف لاتا ہے۔ عائشہ جلال ایک اور بات کرتی ہیں، حال پرستی یا پریزنٹزم، کہ ہم صرف آج کے زاویے سے ماضی کو پرکھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ جی دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماضی کو اس کے اپنے سیاق و سباق میں نہیں سمجھتے، بس آج جو ہماری سوچ ہے اسی کے مطابق اسے اچھا یا برا کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے تو حال کو کیسے بہتر بنائیں گے؟ اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں، یہ پورے جنوبی ایشیا میں نظر آتا ہے۔ اچھا، تو یہ تاریخی سمجھ کی کمی پھر اداروں کی کمزوری سے کیسے جڑتی ہے؟ جیسے آپ نے اداروں کی بات کی، پاکستان کے حوالے سے عنایت اللہ کے مضمون میں فوج اور بیوروکریسی کے غلبے کا ذکر ہے۔ یہ بالکل جڑتی ہے، کیونکہ جب آپ ماضی سے نہیں سیکھتے تو آپ وہی غلطیاں دہراتے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں، آئین بنانے میں مشکلات، عدلیہ پر دباؤ، گو کہ اب کچھ حالیہ بہتری کی باتیں بھی ہیں، لیکن یہ ایک تاریخی تسلسل ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں محفوظ انعام کے مطابق وہاں بھی جمہوریت کے کئی مواقع آئے اور ضائع ہوئے۔ منتخب حکومتیں بھی آئیں، لیکن وہ جمہوریت کو، اقتدار کو نچلی سطح تک نہیں پہنچا سکیں، اور وہ جو نگراں حکومت کا تجربہ تھا وہ جب ختم ہوا تو اقتدار کی پرامن منتقلی اور مشکل ہو گئی۔ کہ حقوق پر کچھ خدشات ظاہر کیے گئے ہیں اور ادارے جیسے عدلیہ، میڈیا، ان کی کمزوری کی بات بھی ہے۔ تو کیا یہ صرف اداروں کا بحران ہے یا یہ سیاسی رویوں، سیاسی کلچر کا بھی مسئلہ ہے؟ میرے خیال میں یہ دونوں ہیں۔ روہت کمار نیپالی اور محفوظ انعام دونوں ہی سیاسی کلچر پر بات کرتے ہیں، یعنی برداشت کی کمی ہے، اپنے مخالفین کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، پیسہ، طاقت، ان چیزوں کا بہت استعمال ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر جمہوریت کی جڑوں کو کمزور کرتی ہیں۔ اور اس سب میں یہ جو مذہب اور نسل کی بنیاد پر تقسیم ہے، اس کا کتنا کردار ہے؟ کردار تو بہت زیادہ ہیں۔ مذہب کا سیاسی استعمال تو آپ دیکھیں بہت عام ہے۔ اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک، چاہے وہ مذہبی اقلیتیں ہوں یا نسلی۔ پاکستان میں توہین مذہب قوانین کے مبینہ غلط استعمال کی باتیں ہوتی ہیں، نفرت انگیز سیاست بڑھ رہی ہے۔ بینا سرور کا وہ جملہ مجھے بہت چونکا دینے والا لگا تھا کہ ہم اپنے ہی لوگوں پر نو آبادیاتی نظام مسلط کر رہے ہیں۔ یعنی آزادی تو مل گئی لیکن حکمرانی کا انداز نہیں بدلا۔ جی، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ تو کافی مایوس کن تصویر بنتی ہے، لیکن کیا امید کی کوئی کرن بھی نظر آتی ہے؟ عوام کی طرف سے کوئی رد عمل، کوئی مزاحمت؟ بالکل ہے، بالکل ہے، اور یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کنشکدشت کا یہ مشاہدہ بہت اہم ہے کہ لوگ مایوس ضرور ہیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جمہوری امنگیں وہ زندہ ہیں۔ بنگلہ دیش میں جو حالیہ طالب علموں کی تحریک چلی، محفوظ انعام اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک بند دروازے کا کھلنا ہے۔ اس میں امید بھی ہے، ظاہر ہے غیر یقینی صورتحال بھی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔
اور پاکستان اور بھارت کے حالیہ انتخابات میں بھی تو کچھ اشارے ملے ہیں کہ عوام سٹیٹس کو سے شاید خوش نہیں ہے، اسے چیلنج کر رہے ہیں۔ بینا سرور کا وہ خیال بھی کتنا دلچسپ ہے کہ جمہوریت طاقت کا قرض ہے جو عوام حکمرانوں کو دیتے ہیں مگر وہ ایمانداری سے واپس نہیں کرتے۔ بالکل، اور یہی مزاحمت کی بنیاد بنتی ہے۔ مستقبل کے لیے بھی ان ذرائع میں کچھ راستے نظر آتے ہیں۔ پہلا تو یہی کہ جمہوریت کو صرف انتخابات تک محدود نہ سمجھا جائے، اسے کیا کہتے ہیں، ادارہ جاتی شکل دینا ضروری ہے۔ اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی، ڈیویلیوشن جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی بات ہوئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے آسان لفظوں میں؟ اس کا مطلب بس یہ ہے کہ طاقت صرف مرکز میں نہ رہے، اسلام آباد یا دہلی یا ڈھاکہ میں، بلکہ وہ صوبوں، شہروں، مقامی حکومتوں، گاؤں کی سطح تک پہنچے۔ کنکے ڈکشل اس پر بہت زور دیتے ہیں، اور ساتھ ہی سول سوسائٹی کا کردار، میڈیا کا کردار، تعلیم، سیاسی شعور، ان سب کی اہمیت بھی بہت واضح ہے۔ اور اقلیتوں کا تحفظ، اس پر کیا بات ہوئی؟ یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے۔ کینک ڈکشٹ نے بہت صاف کہا، اگر آپ اقلیت کا تحفظ نہیں کرتے تو آپ جمہوری نہیں ہیں۔ یہ جمہوریت کی آپ کہہ لیں روح ہے، اس کے بغیر جمہوریت کھوکھلی ہے۔ تو آج کی اس ساری بات چیت کا خلاصہ اگر ہم کریں تو یہی ہے کہ جنوبی ایشیا میں جمہوریت کا راستہ بہت مشکل، بہت پرپیچ رہا ہے۔ آسما جہانگیر جیسی شخصیات نے امید کی شمع جلائی، لیکن اداروں کی کمزوری ہے، طاقتور حلقوں کا دباؤ ہے، عدم برداشت بڑھ رہی ہے، یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ جی، لیکن دوسری طرف عوام کی جو جمہوری خواہش ہے، ان کی جو مزاحمت ہے، وہ بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے۔ جمہوریت کوئی منزل نہیں ہے جس پر آپ پہنچ گئے اور بس، یہ ایک مسلسل سفر ہے جس میں اداروں کو مضبوط کرنا ہے، سب کی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اختلاف رائے کا احترام کرنا ہے۔ بنگلہ دیش کی جو حالیہ تحریکیں ہیں، وہ اسی امید کی ایک علامت ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے یہ ممالک اپنی اتنی گہری تاریخی، سماجی اور سیاسی تقسیموں کے ہوتے ہوئے ایک ایسی حقیقی، ایک ایسی جامع اور پائیدار جمہوریت کیسے قائم کر سکتے ہیں جو صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے نہ ہو بلکہ ہر ایک شہری کے لیے ہو۔